شائستہ خالد۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے آئی ہوں جسے ہے حج اور عمرہ۔ حج کا لفظی معنی قصد یا ارادہ کرنا ہے۔ ایز یو نو کہ یہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، اب بڑی عید ہے اور اس پر حج ادا ہوتا ہے۔ حج کے لفظی معنی قصد یا ارادہ کرنا ہے، اور حج اور عمرہ میں کچھ چیزوں کا فرق ہے۔ حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزوں کا فرق ہے۔ جیسے سب سے پہلا فرق آ جاتا ہے کہ عمرہ پورے سال میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن حج کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، حج اس موقع پر ادا کیا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ بے پناہ فضیلت والے اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ حج ایک اجتماعی و عالمگیر عبادت ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی روح موجود ہے، اس لیے اس کو جامع عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس میں نماز کی طرح دعائیں کرنا، روزوں کی طرح بھوک پیاس کو برداشت کرنا اور خواہشات کو نفسانی کو روکنا، زکوٰۃ کی طرح مال خرچ کرنا اور جہاد کی طرح سفر کی مشکلات برداشت کرنا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ مناسک حج سے مراد وہ محسوس افعال ہیں جن کا ادا کرنا حج کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ان میں کچھ افعال فرض بھی ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جیسے احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ احرام باندھ کر تمام لوگ ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں جسے کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تمام نعمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں، بادشاہ تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ لبیک اللہم لبیک، یہ اس کا ترجمہ ہے اور اسے احرام باندھنا کہتے ہیں۔ سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے حج کے دوران۔ حج کے دوران زیارت بھی کرتے ہیں، طواف کی زیارت بھی کرتے ہیں، بہت ساری شرائط ہیں، وہ ون بائی ون ہم اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ جس نے حج کیا، اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔